بیت الخلا میں جائے تو ظاہر بات ہے کہ بیت الخلا ان کا خاص اڈا ہے، جناتوں کا اور شیاطین کا خاص اڈا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش لمحتضرۃ، کہ یہ بیت الخلاء، یہ ناپاک جگہیں، یہ خاص طور پر ان کے اڈے ہیں، وہاں یہ لوگ جمع رہتے ہیں، کیونکہ الجنس یمیل الی جنسہ، بھنگی کو آپ عطر کی دکان میں بیٹھائیں گے تو اس کو گھبراہٹ ہوگی، اور نفیس طبیعت کو آپ بیت الخلا میں یا بیت الخلا کے پاس کہ آپ کو یہاں بیٹھ کر کے نگرانی کرنی ہے تو اس کو وہاں گھبراہٹ ہوگی، اس لیے کہ اس کی طبیعت میں نفاست ہے۔ اس کو اے سی میں آپ رکھیے یا کہ پاک جگہ پر رکھیے تو وہاں مطمئن ہوگا، اور بھنگی کو اس کی جگہ کے مناسبت کہ اس کو پورا کے پورا وہ ڈوب جائے گا نا، ہم خالی بیت الخلا کسی نے کیا ہو تو وہاں سے بھی گزریں گے تو ناک بند کر کے گزریں گے نہ، وہ اکھا گٹر میں اتر جائے گا تو بھی اکھا جان بوجھ کر کے کہہ رہا ہوں، ہاں آپ لوگوں کی اردو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ پورا کے پورا اگر گٹر میں بھی اتر جائے گا تو اس کو ناک بند کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ تو فرشتوں کو پاک جگہ کے ساتھ مناسبت ہے اور شیاطین کو ناپاک جگہ کے ساتھ مناسبت ہے، اس لیے یہ ناپاک جگہیں ہیں، وہاں پیشاب پاخانہ سب ہوتا ہے، وہاں پر یہ خاص موجود ہوتے۔ ان هذه الحشوش لمحتضرۃ، اگر بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہم کو نہ بتائی ہوتی تو ہمارا ذہن جاتا، کیونکہ گزشتہ بھی بات آئی تھی کہ وہ تو ہم کو دکھتے نہیں ہیں، انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ، کہ وہ تم کو دیکھ سکتے، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو اگر یہ بات نہ ہوتی آپ علیہ السلام کی طرف سے تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، اور پتہ بھی نہ چلتا تو پھر بیت الخلاء میں جانے کی دعاؤں کا اہتمام بھی نہ ہوتا۔ یہ اور پھر وہ وہاں پر موجود رہ کر کے اندر جانے والوں کو اذیت پہنچانے میں اور ان کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ روایت میں ہے، مشکات میں روایت ہے، غالباً حضرت انس کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ ذہن میں ابھی نام نہیں رہا ہے مجھے، لیکن یہ ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، ہمیں یقین کرنا پڑے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیطان انسان کے اعضائے مخصوصہ سے جب وہ بیت الخلاء میں جاتا ہے کھلواڑ کرتا ہے، سطر والی جگہوں سے وہ کھلواڑ کرتا ہے۔ یلعب، ان الشیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، بنو آدم انسان کے مقعد سے یعنی استنجا والی جگہوں سے وہ کھلواڑ کرتا ہے، تو وہاں ان کی حاضری وہ کھلواڑ کرتا ہے۔ اور شراح نے لکھا ہے کہ یتربصون بالفساد والاذى، کہ جب انسان اندر جاتا ہے بیت الخلاء میں تو فساد اور تکلیفیں پہنچانے کے انتظار میں رہتا ہے، اور اس کی وجہ جو بیان کیے، اللہ جزائے خیر دے محدثین کو ہم سب کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے، کہ انہوں نے بھی حدیث کے مطالب کو واضح کیا ہے، اس لیے کہ وہاں جاتا ہے تو کشف عورت ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، نہیں کر سکتا ہے بیت الخلاء میں اللہ کا ذکر، اللہ کا نام نہیں لے گا۔ سطر کے کھلے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی زبان سے ذکر کرنا برا ہے، دل سے کر سکتا ہے، تو وہاں سطر کھلا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہے تو اس کو موقع مل گیا، اب وہ تکلیف پہنچانے میں لگ جاتا ہے، کھلواڑ کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے اور امت کو بھی پڑھنے کی تعلیم دی کہ جب اذا دخل احدکم الخلاء، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو فلیقل، اعوذ باللہ ہے یہاں روایت میں، دوسری روایت میں آپ علیہ السلام خود پڑھتے تھے وہاں اللہم ہے،
اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں خبیث مردوں سے اور خبیث عورتوں سے. وہاں دونوں ہیں، جنات مرد بھی ہیں، جنیاں عورتیں بھی ہیں. اس لیے ان لوگوں کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں. اس لیے اب وہ کھلواڑ کرنے سے بھی بچ جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ جو شیاطین اور جنات مرد اور عورتیں اسے تکلیف پہنچانے میں جو منتظر رہتے ہیں اور لگ جاتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بات پھر آگے بیان کرتا ہوں اس سے پہلے کہ یہ جو تکلیف پہنچانے میں لگ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا آئی؟ ستر عورت نہیں ہوتا ہے، کشف عورت ہوتا ہے، یعنی ستر کھلتا ہے. جو چیز چھپانے کی ہے وہ کھل جاتی ہے اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے. تو اب جہاں جہاں بھی یہ چیز پائی جائے گی وہاں شیطان کی طرف سے اذیت پہنچانے کا امکان بہت تیزی سے اس کے ساتھ لاحق ہو جائے گا.